ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرہ کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں۔ ناظرین گرامی، جنگ بندی کے بعد پہلی مرتبہ آج ایک ویڈیو کے ذریعے سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای انہوں نے اپنا پیغام دنیا کے نام بھیجا ہے، بالخصوص اسرائیل اور پھر امریکہ کو، اور اپنے لوگوں کو اس بیان میں، اپنے فوجیوں کو، ایران کے اپنی رہائشیوں کو، سب کو مبارکبادی پیش کی ہے۔ انہوں نے اس فتح کی، اس کامیابی کی مبارکبادی اپنے قوم کو اور اپنے فوج کو فراہم کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری فورس نے، ہمارے میزائل نے اسرائیل کے ویپنز کو اور ان کے غرور کو زمین پر لانے پر مجبور کر دیا۔ ان کی بستی کو تباہ و تاراج کیا گیا۔ ہم نے امریکہ کے خلاف فتح حاصل کی، جو کہ اسرائیل کے راستے یا اسرائیل کی پشپناہی کرتے ہوئے ہمارے ملک میں آ کر کے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل ختم ہونے کے قریب آ گیا، اور اسرائیل قریب تھا کہ وہ ختم ہو جاتا۔ اس درمیان میں ہمارے عوام نے، ایرانی لوگوں نے جس طرح سے سپورٹ کیا، جس طرح سے اتحاد کا مظاہرہ کیا، وہ جو ہے ناقابل بیان ہے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس جیت پر ان کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ہم نے ایران پر حملے کے بعد امریکہ کے، یو ایس کے مختلف بیسز ہمارے نشانے پر تھے، اور ہم نے بعضوں کو نشانہ بنایا، اور ہم نے پیغام بھی دیا کہ آپ کے سارے جتنی بھی مشرق وسطیٰ میں پھیلے ہوئے الگ الگ طرح کی یو ایس فوجی اڈے ہیں، ہمارے میزائلوں کے نشانے پر ہیں۔ آگے بھی اگر اس طرح کی شرارت ہوئی یا ہمارے ملک کو للکارنے کی کوششیں ہوئیں تو پھر ان کے ساتھ یہی معاملہ اپنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی یہ سمجھے، آج بعد میں یا کل جو کوئی بھی آئے گا کہ ایران وہ سرنڈر ہو جائے گا، ہتھیار ڈال دے گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہوگی، اس کی بھول ہوگی، اور وہ بھی خطرناک بھول۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے پہلی مرتبہ منظر عام پر آنے والے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اپنا پیغام پیش کرنے والے خامنہ ای نے پوری دنیا کو صاف اور واضح طور پر پیغام دے دیا کہ جیت جو ہے وہ ایران کی ہوئی ہے، اور فتح ایران کی ہوئی ہے، اور پوری طرح سے جو ہے اسرائیل نیست و نابود ہوا۔ اس کے لیے ان کے میزائل، ان کا دفاعی سسٹم، لوگوں کا اتحاد، اور جو ہے پوری طرح سے فوج کے سپورٹ میں کھڑا ہونا، ان کی اپنی فوجی اسٹریٹجی ہے جو ان تمام چیزوں کو انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اور انہوں نے اس درمیان میں یہ بھی کہا کہ امریکہ نے حملہ کر کے ہماری نیوکلیئر مختلف علاقوں میں جہاں پلانٹ تھے کوشش کی، لیکن وہ اپنے مقصد کو نہیں پا سکا، وہ جو ہے پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکا جس کا وہ ادراک کرتا تھا، جس کو وہ چاہتا تھا۔ یعنی کہ اس نے کوشش کی پوری طرح سے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 14 بم جو ہے وہ گرائے گئے ہیں، جبکہ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ نے صرف 20 یا اس طرح کی جو ہے بم بنائے تھے جو زیر زمین حملہ کرنے والے تھے۔ اب اگر 20 ہی بنائے ہوئے تو پھر 4 ہی بچے ہیں، 6 ہی بچے، 14 کا بھی استعمال کیا، اور 14 استعمال کرنے کے باوجود خربہ خرب روپے خرچ کر کے ایران کی نیوکلیئر پلانٹ کو برباد کرنے کے لیے امریکہ آیا، لیکن وہ ناکام ہوا۔ اسی کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ بغیر انہوں نے وارننگ بھی جاری کر دی۔ مکمل بیان نہیں ہوا تھا جب میں آپ کے سامنے یہ نیوز ریکارڈ کر رہا تھا، تو جب نیوز ریکارڈ ہو رہی تھی تو اتنے ہی ان کا بیان تھا اور جاری تھا۔ مزید اگر کچھ
الگ سے انہوں نے دیا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح سے جنگ بندی کے بعد سے خامنہ ای کیوں منظر عام پر نہیں آ رہے، کیوں اپنا بیان جاری نہیں کر رہے ہیں، اس بات کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے شروع کیے گئے تھے، الگ الگ طرح کے تذکرے ہوتے کہ آخر کہاں چلے گئے، کہیں ان کو نشانہ تو نہیں بنایا گیا، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ لگاتار ان کے طاق میں تھا، اور بیانات بھی مختلف قسم کے آ رہے تھے کہ اب جنگ بندی کے بعد اسرائیل لگاتار خامنہ ای کو جان سے مارنے کی کوششیں کر رہا ہے، اور اب مختلف بیانات بھی اسی جانب اشارہ کرتے تھے۔ ایسی صورتحال میں جنگ بندی کے باوجود خامنہ ای کی جانب سے اپنے قوم کو اور ملک کو پیغام نہ آنے کی بات کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے تھے، جس کے چلتے آج ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے سے انہوں نے جو پیغام دیا تھا وہ اس وقت جو ہے مشرق وسطیٰ میں بالخصوص پوری دنیا میں خاص کر کے جو ہے دیکھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے کہ خامنہ ای کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے، یہ کہتے ہوئے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اسی درمیان میں ایک اہم ترین خبر ہاتھ لگی ہے کہ کس طرح سے جو ہے امریکہ سے دوسرے ممالک کو لڑانے کے لیے سازش رچتا ہے اسرائیل۔ ایک خبر کا ٹکڑا ہے جس کو غالباً تہران کی کسی اخبار نے شائع کیا ہے، تو اس میں یہ انفارمیشن دی گئی ہے کہ 9/11 ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو حملہ ہونے کے بعد القاعدہ کے راستے سے افغانستان کو نشانہ بنانے کے لیے اسامہ بن لادن کو اس کا چیف بنا کر کے افغانستان میں جو تباہی مچی 9/11 کو دیکھ کر کے آپ جانتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ساری طرح سے باتیں واضح ہو گئی، یہ ریالٹی سامنے آ گئی کہ جو ہے 9/11 کا جو واقعہ تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو ٹوین ٹاورز تھے گرائے گئے تھے پلین کے ذریعے سے، وہ ایک سازش تھی افغانستان کو تباہ کرنے کے لیے، اس کے راستے سے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینے کے لیے، اور اس پر جو بھی تبصرے ہوئے۔ اسی طرح کی اب ایک رپورٹ آ رہی ہے کہ یو ایس کے اندر اسی طرح کا ایک حملہ کروا کر کے اسرائیل چاہ رہا تھا کہ امریکہ سے اس کا بھرپور جو ہے امریکہ اس پر وار کرے اور ایران کو تباہ و تاراج کرے، وہی بربادی لائے جو بربادی اس نے عراق میں اور دیگر ممالک میں لے آیا ہے۔ لیکن اس اخبار کے ٹکڑے کے آخر میں آپ ایک پیراگراف پڑھیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ جو ہے ایران کو یہ معاملہ پتہ چل چکا تھا اپنا ایک فرینڈلی ملک سے، فرینڈلی نیشن کے ذریعے سے، اندرونی سطح سے، کہ جو ہے اسرائیل یہ بدماشی کر رہا ہے، اس طرح کی سازشیں رچ رہا ہے، اور اس بات کی بھنک جو ہے خود ایران کی جانب سے امریکہ کو دی گئی تھی۔ تو ناظرین گرامی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پورے خبر میں کا یہی منشا تھا کہ کس طرح سے اسرائیل خود کو بچانے کے لیے مسلم ممالک کے خلاف امریکہ کا استعمال کرتا ہے۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایران سے امریکہ کو لڑوانے کے لیے ہی نیوکلیئر کے راستے سے نیتن یاہو پوری طرح سے جو ہے وہ براہ راست امریکہ اور اس کو لڑانا چاہتا تھا۔ جب اس کا وہ منشا اور اس کا وہ سازش جب ناکام ہو گئی تو نیوکلیئر والے معاملے کو سامنے لایا اور ٹرمپ کو اس کا استعمال کیا، اور بار بار اس طرح کرتے ہوئے امریکہ کے کہنے کے باوجود اس نے جو ہے حملہ کر دیا، یا امریکہ کو علم میں لا کر کے حملہ کیا۔ اور جب اس نے محسوس کیا کہ امریکہ پورا طرح سپورٹ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب خود ہی حملہ کر دیا اور نیست و نابود کرنے کے لیے نکلا، لیکن اپنا ہی دیوالیہ کر کے آیا۔ تب پھر سے جو ہے وہ دباؤ بنانے لگا امریکہ پر کہ وہ جو ہے ایران پر حملہ کرے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ امریکہ اور ایران کو براہ راست لڑانا چاہتا تھا 9/11 کی طرح سے حملے کروا کر کے، جس طرح یہ اخبار کا یہ ٹکڑا بول رہا ہے، اور اس میں جب وہ ناکام ہوا تو نیوکلیئر والے معاملے کو لانے کے بعد جو ہے وہ خود سے حملہ کیا، اور خود جب ناکام ہوا تو پھر دوبارہ کھینچ لایا امریکہ کو۔ لیکن شاید امریکہ کو بات سمجھ میں آ گئی جب اس کے بیسس پہ حملے ہوئے کہ یہ صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی ہے، عرب ممالک دباؤ بناتے جا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ مشرق وسطیٰ میں خود امریکہ کے اور یو این کے اور مختلف مغرب ممالک پھنسے ہوئے ہیں، ایسی صورتحال میں مزید بگڑ سکتی ہے، تو جنگ بندی پر مجبور کیا گیا ہے۔ تو یہ تھیوری اب جنگ بندی کے بعد ایک ایک انفارمیشن جو آتی جا رہی ہے اس سے صاف اور واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ایران کے پیچھے کس قدر جو ہے یہ صہیونی ملک، درندہ ملک پیچھے پڑا ہوا تھا، اور وہ اپنے مقصد میں پوری طرح سے کامیاب ہو رہا تھا امریکہ کو اس پر حملہ کروا کر کے، لیکن عین موقع پر جنگ بندی ہو کر کے اور جو ہے یہ ساری صورتحال ہو کر کے وہ اپنے مقصد میں پوری طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ اس طرح کے تبصرے اس کی خبر آنے کے بعد سامنے آئی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ادھر اسرائیل ایران وار کے دوران
بھارت بہت خاموش تھا، آپ اس بات کو جانتے ہیں، وہ کسی کا بھی سپورٹ نہیں کر رہا تھا، پورے معاملے میں خاموش رہا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اندرونی سطح پر بی جے پی کے یا اس وقت کی جو حکومت ہے اس کے کیا تعلقات ہیں آپ جانتے ہیں، لیکن ایران کے ساتھ بھی گزشتہ کئی پل کے جو ہے جب سے بھارت ہے تب سے اس کے تعلقات ہیں، ثقافتی اعتبار سے بھی، جذباتی اعتبار سے بھی ایران جڑا ہوا ہے بھارت سے۔ ایسی صورتحال میں شاید وہ صحیح طور پر کسی کو بھی ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا تھا انڈیا، اور کسی کو جو ہے وہ خفا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، شاید جس کی وجہ سے وہ خاموش تھا۔ اس کے بعد جو ہے اب جو ایران نے انڈیا کا اور بھارت کا جو ہے شکریہ ادا کیا ہے، اس کی ایک خبر آ رہی ہے۔ ایرانین ایمبیسی جو نیو دلی میں موجود ہے، انہوں نے جو ہے ایکس پر ایک پوسٹ کیا ہے لکھتے ہوئے کہ اس سارے معاملے میں جو ہے انڈیا نے جو ہمارا ساتھ دیا اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب وہ کس طرح کا ساتھ دیا پتہ نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے ایک خارجہ پالیسی ہوتی ہے اپنے اپنے ممالک کی، اور ان کو جس موقع پر جو الفاظ کا استعمال کرنا ہے، کس طرح کا انتخاب کرنا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں، تاکہ جو ہے مختلف ممالک کے ساتھ کسی بھی طرح کی جو ہے ادھر ادھر کی جو خارجہ پالیسی میں تبدیلیاں نہ آئیں، جو تعلقات ہیں وہ برابر استوار ہو سکے۔ جبکہ جو ہے اس طرح کے ایران کی ایمبیسی کی جانب سے شکریہ ادا کرنے پر بھارت پر بہت سارے لوگوں نے نیچے لکھا کہ کس بات کا شکریہ ہو رہا ہے، وہ کیا کوئی جو ہے آپ کو سپورٹ کیا ہے اس طرح کی، بہرکیف جو کچھ بھی ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ ساری دنیا کے لیے اپنا خلائی جو تھا نظام بند کر دیا تھا ایران نے، لیکن جب بھارتی طلباء کو وہاں سے نکالنے کا موقع آیا تو پوری طرح سے جو ہے ایران نے بھارت کا سپورٹ کیا، اور کئی طلباء کو جو ہے وہاں پوری آزادی کے ساتھ نکالنے کا موقع بھی دیا گیا۔ یہ بھی جو ہے ایران اور بھارت کے تعلقات کی ایک کھلی ہوئی مثال ہے، کہتے ہوئے اس پر بھی تبصرے ہوئے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے کچھ بھارت کی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور کانوڑ یاترا بھی نکلنے والے ہیں۔ محرم میں بھی کس طرح کی جلوس بھارت میں نکلتے ہیں آپ جانتے ہیں، بالخصوص ہمارے اہل تشیع کے، اور بعض علاقے اس کے لیے بہت ہی زیادہ مشہور بھی ہیں، جیسے لکھنؤ یو پی اور بہار اور ادھر کے علاقوں میں۔ تو ایسی صورتحال میں اس وقت یو پی کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے صاف اور واضح کر دیا ہے کہ محرم اور کانوڑ یاترا کے موقع پر کسی بھی طرح کے ویپنز کا آپ ڈسپلے نہیں کر سکتے، نہ کانوڑ یاترا میں ویپنز کا ڈسپلے ہوگا، نہ محرم میں ہوگا۔ یہ جو ہے اس وقت اتر پردیش میں پہلی مرتبہ اس طرح کا آرڈر آنے کے بعد الگ الگ طرح کے تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ فرمان سامنے آنے کے بعد پولیس کمشنر کو، ڈویژنل کمشنرز کو، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس کو اور سینئر سپرنٹینڈنٹس کو اور پولیس انتظامیہ کو، سب کو جو ہے یہ سرکولیشن اس وقت جو ہے پاس کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی طرح کا ویپن جو ہے وہ لیکن محرم کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ جو ہے جب ماتم کے موقع پر کس طرح کے جو ہے چھوٹی چھوٹی تیز دھار چیزیں لے کر کے ماتم کیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ جو فرمان اس وقت سامنے آیا ہے، کہیں بالخصوص مسلمانوں کو لے کر کے تو نہیں کیا گیا، اس بات کو لے کر کے تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی خبر یہ آ رہی ہے کہ کس طرح سے پولیس جو ہے وہ پبلک شیمنگ کرتی ہے مسلمانوں کی۔ اس وقت جو ہے جموں میں ایک چور کو پولیس کسٹڈی میں رکھتے ہوئے پبلک کے سامنے لا کر پبلک شیمنگ کرنے کی وجہ سے حالات صورتحال بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کے لیے پولیس تھانہ ہے، سزا دینے کے لیے عدالت ہے، لیکن کس طرح سے پبلک میں چوری کا الزام جس پر لگا گیا ہے اس نوجوان کو پولیس کی گاڑی سے باندھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے گلے میں چپلوں کا ہار ڈالا جاتا ہے، اور جموں کے شہر میں اس کو گھمایا جاتا ہے پبلک میں، اس کی شخصیت کی بے عزتی کرتے ہوئے۔ اس چیز کے اس وقت سامنے آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس کو جو ہے تنقید کی ہے، اور جو کرٹیسائز کرنے کی جا رہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی اس وقت یہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے انسان محسوس کر سکتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے پولیس اپنے اقتدار کے نشے میں، اپنے جو ہے وردی کے نشے میں
انسانیت کو بے عزت کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور ظلم و ستم کی انتہا کر رہی ہے۔ بہرکیف رپورٹ لمبی ہے، اب مختلف متعلقہ پولیس افسران اور متعلقہ پولیس محکمے کے خلاف جو ہے لگاتار تنقید بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پولیس کی درندگی کس قدر خطرناک ہو چکی ہے کہ صرف چوری کا الزام لگنے پر جو ہے اس قدر اس کو جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑے مجرم کو پکڑا گیا ہے، اور بہت بڑے مجرم کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کیا جاتا جس طرح ایک معمولی چوری کا الزام رکھنے والے ایک نوجوان کے ساتھ پولیس بھرے بازار میں جو ہے لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا ان لوگوں کے خلاف انکوائری بٹھائی جائے گی؟ کیا ان پولیس افسران کے خلاف جو ہے وہ عدالت از بخود نوٹس لے کر کے ان کو جو ہے ان کی ڈیوٹی سے معطل کرے گی؟ اس طرح کے تبصروں کے ساتھ اس ویڈیو کے ساتھ لوگ جو ہے الگ الگ تبصرے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، بی جے پی نے اپنے پارٹی میں منچلوں کو بھر رکھا ہے، یہ کہتے ہوئے کانگریس نے حملہ کیا ہے۔ آج کل خواتین کے ساتھ چھیڑخانی، سرے عام گندگی پھیلانا، بی جے پی لیڈران کی اس قدر بےہودگی والے ویڈیوز عام ہو رہی ہیں بھارت میں کہ تبصرہ کرنے کے لیے بھی جو ہے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں لگاتار خواتین کے خلاف جرائم میں بی جے پی کے لیڈران پائے جا رہے ہیں۔ اب جو ہے ایک لیڈی پولیس کے خلاف، ایک خاتون پولیس اہل کے ساتھ برسرعام چھیڑ چھاڑ کا واقعہ پیش آیا ہے، جس معاملے کو جو ہے کانگریس نے پوری طرح سے سامنے لاتے ہوئے اس پر جو ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندی نیوز پورٹل دی پرنٹ پر شائع خبر کی سرخی کا اسکرین شاٹ ایکس ہینڈل پر شیئر کرتے ہوئے کانگریس نے لکھا ہے کہ بی جے پی نے اپنے پارٹی میں منچلوں کو بھر رکھا ہے۔ تازہ معاملہ پونے کا ہے، جہاں بی جے پی کے گنڈے نے خاتون پولیس اہلکار سے سرعام چھیڑ چھاڑ کر دی، وہ بھی تب جب خاتون پولیس اہلکار مرکزی وزیر نتن گڈکری کے پروگرام میں ڈیوٹی دے رہی تھی۔ کانگریس نے مزید لکھا ہے کہ ملک میں آئے دن خواتین کے خلاف جرائم کے معاملے سامنے آتے رہے ہیں، جن میں بی جے پی اور ان سے جڑے لوگوں کا نام ملوث رہا ہے، لیکن یہ سب جان کر بھی خواتین کا احترام اور انہیں بااختیار بنانے کی کھوکھلی باتیں کرنے والے نریندر مودی اور بی جے پی لیڈران خاموش رہتے ہیں۔ جہاں خواتین کو دوم درجے کا تصور کیا جاتا ہے، یہ بی جے پی کا اصل کردار اور چہرہ ہے، یہ کہتے ہوئے بی جے پی کو آڑے ہاتھ لینے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر غازہ پٹی میں ظلم و ستم کی کہانی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ آج 629ویں روز بھی مسلسل جو ہے ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں کی درندگی جاری رہی ہے۔ وحشیانہ بمباری، توپ خانے کے حملوں کے ذریعے فلسطینیوں کو روزانہ قتل کیا جا رہا ہے۔ بھوکے، بے گھر، معصوم بچے، بوڑھے، عورتیں سب شامل ہیں، اور وہاں کی تصویریں دیکھنا ایک انسان کے لیے جو ہے وہ بس کی بات نہیں ہے، جو انسانیت رکھتا ہے، جو جذبات رکھتا ہے۔ امریکہ کی سیاسی و عسکری حمایت اور عالمی برادری کی خوفناک خاموشی اور بے حسی نے اس وقت جو ہے غازہ کی پٹی کو بھوک کے دہانے تو لے ہی گیا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ پورا کا پورا علاقہ اس وقت جو ہے وہ کلنگ ہو چکا ہے۔ آپ کو میں ایک بتاتا ہوں، اس میں دیکھ لیجئے گا کہ یہ پورے کے پورے غازہ پٹی میں ایک صورتحال جو ہے صرف قتل عام ہو رہا ہے، ہر طرف خون بکھرا ہوا، کوئی بھی سیف زون نہیں ہے، کوئی بھی سیف زون نہیں ہے۔ 80-82 علاقے ایسے ہیں، کہاں کب بم برسے، کب یہ درندے آئیں غازہ پٹی کے معصوم مسلمانوں کو، بچوں کو ان کے کیمپوں پر حملہ کر دیں، کچھ بھی بول نہیں سکتے۔ بے گھری کا شکار ہے، غربت کا شکار ہے، بھوک کا شکار ہے، پیاس کا شکار ہے، زندگی معمول پر حی نہیں ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران سینکڑوں فضائی حملے کیے گئے، یہ پورے علاقے میں فضائی حملے ہو رہے ہیں، رافع میں ہو، خان یونس میں ہو، دیر البلہ میں ہو، غازہ نارتھ میں ہو، غازہ سینٹر میں ہو۔ کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں کہ یہاں ہم لوگ چھپ کر کے بیٹھے تو یہاں یہ درندے نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ غازہ کی طبی ذرائع نے بتایا کہ صبح سے قابض فوج کے حملوں میں متعدد فلسطینی شہید ہوئے۔ خان یونس کے نصیرات کیمپ میں، جس میں 3 افراد زخمی ہوئے، حملہ ہوا۔ جنگی کشتیاں خان یونس کے ساحل پر فائرنگ کر رہی ہیں، جس سے علاقے میں خوف و ہراس ہے۔ اور خان یونس کے محاصرے والے علاقے مواسی میں ابو عرب خاندان، مہاجرین کی خیمہ بستیاں، اس پر فضائی حملے میں 5 افراد شہید ہوئے۔ وسطی غزہ میں وادی غزہ کے پل کے اطراف امدادی کارکنوں پر فائرنگ کی گئی، جس سے 3 افراد شہید ہوئے۔ شہید آرام احمد قدش کو خان یونس میں تبریہ کے قریب مہاجرین کے خیمے پر حملے میں شہید کر دیا گیا۔
مغربی علاقے شیخ رضوان میں عمرو بن عاص اسکول پر بمباری کی گئی جو مہاجرین کا پناہ گاہ تھا۔ یہ صورتحال آپ اندازہ نہ اسکولوں کو چھوڑا جا رہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا یہ پورا بستی خون میں اس وقت نہلی ہوئی ہے۔ ابھی ایک اور رپورٹ آ رہی ہے، اس کی مجھے تصدیق نہیں ہوئی اس لیے اس کا میں نے کٹ آؤٹ نہیں لایا۔ اس میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی لگ بھگ 2.5 لاکھ بچے جو وہ لاپتہ ہیں، وہ کس کھنڈرات میں دبے ہوئے، کس ملبے میں دبے ہوئے پتہ نہیں ہے۔ تو ناظرین گرامی، کب یہاں پر جو ہے جنگ بندی ہوگی، کب یہاں پر جو ہے امن آئے گا، کب یہاں کے لوگ جو ہے وہ راحت کی سانس لیں گے، کچھ کہا نہیں جا رہا۔ رام اللہ اور اریحا کے قریب بدوی فلسطینیوں کے خلاف صہیونی آباد کاروں کے حملے، ایک طرف فوجیوں کے اور دوسرے آباد کار جو درندے ہیں، صہیونی کتے ہیں، ان کی درندگی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے املاک کو نظر آتش کرتے ہیں، ان پر حملے کرتے ہیں۔ اس وقت جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی طرح کی ہے۔ آباد کار جو ہے وہ فوجیوں کے ساتھ آتے ہیں، حملے کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، گھروں کو جلا دیتے ہیں، زیتون کے باغات میں آگ لگا دیتے ہیں۔ اریحا میں واقع عرب الملیحات نامی بدوی گاؤں پر دھاوا بولا گیا جو مشرقی رام اللہ میں ایک فلسطینی خاندان کو بھی درندگی کا نشانہ بنایا گیا، اور بدوی جو فلسطینی ہیں وہ اپنے مویشیوں کے ساتھ عرب الملیحات گاؤں میں جو ہے وہ چرواہے کے کام کرتے ہیں اور اپنی جو ہے کسانی کرتے ہوئے وہاں پر رہتے ہیں۔ ان کے باغات کو جلا دیتے ہیں، ان کے کھیت کو جلا دیتے ہیں، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیتے ہیں یہ درندے۔ یہ آج کی تازہ رپورٹ ہے جو اس وقت سامنے آئی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ڈنمارک کی شپنگ کمپنی میرسک کا قابض اسرائیلی بستیوں سے تجارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان سامنے آ گیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سمندری مال بردار کمپنیوں میں شمار ہونے والی ڈنمارک کی کمپنی ہے میرسک۔ اس نے قابض ظالم دہشت گرد اسرائیل کی غیر قانونی بستیوں میں سرگرم صہیونی کمپنیوں سے اپنی تجارتی روابط کا جائزہ لینے کے بعد تعلقات کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ کمپنی کے اندرونی جانچ پڑتال کے بعد سامنے آیا، جس میں انکشاف ہوا کہ کچھ تجارتی سامان ان غیر قانونی بستیوں کی حمایت میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،